السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائیں اور ہم سب سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لیں، آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الرحیم پہ بات کر رہے تھے۔ ہم دیکھیں تو کوئی بھی انسان ہو، اس کو اس معاشرے میں کوئی نہ کوئی بلند مقام چاہیے ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ اگر پرائم منسٹر بننے کی بات آئے تو ہر بندہ بننا چاہے گا، لیکن اگر جوکر بننے کی بات آئے تو کوئی بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ جوکر کا تو اس سوسائٹی میں تماشا بنایا جاتا ہے، تو کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ میرا تماشا بنایا جائے۔ ہر انسان بہتر سے بہترین دکھنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی اگر شاپنگ پہ جانا ہے، آپ لوگوں کے پاس چوائس ہو کہ آپ لوگ ایک اتوار بازار ہے وہاں سے شاپنگ کر لیں، اور ہمارے گوشہ کی میں بات کروں تو یہاں پہ البارک مال ہے، یہاں سے شاپنگ کر لیں۔ دو آپ کے پاس چوائس ہیں، تو آپ کیا کریں گی؟ جو بہتر ہے اس کو چوز کریں گی۔ آپ البارک مال ہی جائیں گی، وہاں سے جا کے شاپنگ کریں گی۔ ایسا ہے نا؟ یعنی ہم بہتر کو چھوڑ کے بہترین کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب ہمارے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں تو ہم جو بہترین ہوتا ہے اس کو ہی چوز کرتے ہیں۔ اب اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو، آپشن ہے کہ یا کسی انسان سے مانگ لو یا اللہ سے مانگ لو، تو ہمیں تو چاہیے نا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں، تو پھر ہم کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس بات کو ہم قبول کرتے ہیں، دن میں 5 دفعہ یہ بات کہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو پھر ہم کیوں اس سے مدد نہیں طلب کرتے ہیں؟ جب مدد مانگنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم کیوں لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے؟ کبھی اس چیز پہ غور کیا؟ جبکہ آپ کو اس بات کا علم بھی ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ لوگ بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے، تو آپ سب سے پہلے جاؤ ہی اللہ کے پاس۔ ایسا ہو تو پھر اللہ کو بھی آپ پہ پیار آئے کہ یہ میرا بندہ مشکل میں سب سے پہلے میرے پاس آیا ہے، تو اپنی پریشانیاں جو ہیں ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنا شروع کر دیں۔ جو بھی چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ڈیلی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم بات کر رہے تھے رحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے نا رحیم، یہ آخرت میں ہوگی۔ اللہ رحیم آخرت میں ہوگا۔ اب وہ رحمان ہے، یعنی جتنے لوگ بھی گناہ کر رہے ہیں بس ان کو بخشتا جا رہا ہے، بس کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہو رہا کہ عذاب آ گیا ساری قوم پہ، یا تباہ ہو گئے، یا ماتھے پہ لکھا گیا یہ چور ہے، ماتھے پہ لکھا گیا اس نے زنا کی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رحمان ہے، سب کے عیبوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ اللہ کی جو صفت رحیم ہے یہ اللہ کے لاڈلوں کے لیے ہے، اور رحیم صرف اور صرف وہ مومنوں کے لیے ہوگا آخرت کے دن۔ جو اس کے لاڈلے ہوں گے، جو اس کے پیارے ہوں گے، اس کی ماننے والے ہوں گے، ان کے لیے ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحیم۔ وہ آخرت کے روز اس صفت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ہم رحم کی بات کریں تو رحم جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس سے پیار کرتے ہیں صرف اسی پہ کھائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اور میں اپنے آپ کو ہی دیکھ لیتے ہیں، کوئی فقیر رستے میں جا رہا ہے، اس کے پھٹے کپڑے ہیں اور وہ بھوکا ہے، اگر آ کے آپ کے سامنے ہاتھ پہ لاتا ہے تو آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے اس پہ، ہیلپ کر دیتے ہیں۔ کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ ہے، تو ترس تو ہمیں بھی آ جاتا ہے، رحم تو ہم بھی کھا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ مدد جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں اس سے پیار ہے؟ نہیں، رحم کرنے کے لیے پیار ضروری نہیں ہے، رحم ہر کسی پہ کیا جاتا ہے۔
تو اس سے ہمیں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ صرف رحم نہیں، محبت بھی ضروری ہے۔ ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت بھی کرے، ہم اس سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم اس کے قریب ہو جائیں، ہم اس کی محبتوں کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ رحمت جو ہوتی ہے نا، اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن ہم 2 کے بارے میں یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ ایک رحمت عامہ، ایک رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا، انسان کو، جانوروں کو، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو بنایا، پھر ان کو رزق دیا، نعمتیں، بے تحاشا نعمتیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر رحمت خاصہ کی بات کریں تو یہ ہر کسی پہ نہیں ہے۔ اس میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی سمجھ دے دے، کسی کے گناہوں کو معاف کر دے، کسی کو صبر دے دے، کسی کو توکل دے دے، کسی کو ثابت قدمی دے دے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رحمت خاصہ میں ہیں، اور یہ چیزیں کسی کسی کو نوازی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کس پہ کس طرح کی ہے یہ نظر آتی ہے، اور یہ صبر، یقین، یہ سارا کچھ جو ہے، ثابت قدمی، یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، یہ صرف ہر کسی میں نہیں ہوتی، یہ صرف انہی پہ ہوتی ہے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں، جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے رحیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم ہو، اس کی رحمتیں ہوں، تو آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت لکھ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ آپ نے بھلائی کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسروں کو بھی تلاوت کی تلقین کرنی ہے، اور تیسری چیز یہ کہ تلاوت اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو دھیان سے سننا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کے پاس قرآن کی تلاوت لگا کے بیٹھا ہے اور دوسری طرف آپ اونچی آواز میں میوزک سن رہے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ آپ نے کثرت سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، صبر و شکر کا دامن جو ہے اس کو تھام لینا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ ضرور ہوں گی اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان پہ رحمتیں کرنے لگتا ہے نا تو بندہ تھک جاتا ہے کہ اتنی رحمتیں، اتنی عنایتیں، اتنی نوازشیں، لیکن اللہ نہیں تھکتا۔ انسان لیتے تھک جاتا ہے، اللہ دیتے نہیں تھکتا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ مین چیز پہلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی کہ شرک سے بچنا ہے۔ اتنا پیارا اللہ جس کی ہم اتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اس کی صفات کسی انسان میں ڈھونڈیں، تو کتنی غلط بات ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اس میں مفہوم بتاؤں گی کہ اس میں بھی کہا گیا ہم سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الرحمن اور الرحیم جانے۔ ہم نے الرحمن کیا جان لیا، الرحیم کیا جان لیا، اب ہم نے اس کو الرحمن الرحیم ماننا ہے اور شرک سے بچنا ہے۔ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کو الرحمن اور الرحیم جانیں اور شرک سے بچیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس آیت میں جو بات کی جا رہی ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برابری میں کسی انسان کو نہیں لے کے آنا، کیونکہ انسان انسان ہے، اللہ اللہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ شرک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ پہ اگر رحم کیا جا رہا ہے تو آپ خود کو خاص نہیں سمجھیں گے، رحم سب کے لیے ہے۔
آخر پہ اتنا کہنا چاہوں گی کہ الرحمن کو الرحمن ماننا شروع کر دیں، الرحیم کو الرحیم ماننا شروع کر دیں۔ جانتے تو ہم ہیں کہ اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، لیکن ماننا شروع کر دیں۔ اور جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنے لگیں یا نماز پڑھنے لگیں، وہاں پہ اگر ذکر آئے الرحمن کا، الرحیم کا، تو رک جائیے گا، لمحہ بھر کے لیے رک کے اس کی ساری صفات جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے سوچیے گا کہ یہ اللہ ہے، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے۔ پھر نمازیں بھی پرسکون ہو جائیں گی، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا جب پتہ ہوگا کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں۔ نماز پڑھتے ہوئے یہ لفظ آتا ہے رحمان بھی اور رحیم بھی، جہاں پہ آ جائے رک جائیں اور محسوس کریں۔ جب تک محسوس نہیں کرتے تب تک آگے جائیں ہی نہ آپ۔ محسوس کریں کہ وہ رحمان ہے جس کے بارے میں نے جانا تھا، وہ رحیم ہے جس کے بارے میں نے جانا تھا، جس کی اتنی صفات ہیں، میں اس کے سامنے کھڑی ہوں۔ پھر دیکھیے گا کیا آپ کا حلیہ ایسا ہے کہ آپ اس شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ کہیں آپ کا لباس ایسا تو نہیں، اگر کبھی ایسے لباس میں کھڑے ہوں فوراً سے احساس ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور یہ لباس تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، تو بے حیائی والا لباس، تو بدل لیجئے گا۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب آپ رحمان اور رحیم صرف ان دو صفات کو ہی بہتر طریقے سے جان کے عمل کرنا شروع کر دیں گی نا، آپ کی زندگی یہیں سے خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی۔ ابھی باقی ناموں تو ہم نے ان پہ تو بات کی نہیں ہے نا، تو ہم آگے انشاءاللہ جانیں گے ساتھ ساتھ۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر ہم نے انہی دو ناموں بڑے اچھے سے جذب کر لیا تو ہماری زندگی خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔